فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ یہ سورہ زاریات ہے اور یہ مکی صورت ہے اور 60 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کی ایک بڑی اہم خصوصیت کہ مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قیامت اور سوال و جواب، میدان محشر، جنت، جہنم، اس قسم کے زیادہ تر اعمال کا بیان ہوتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے مکی صورتوں میں اور بدری صورتوں کے احکام میں۔ دیکھنے میں تو آپ کو سارا ایک ہی طرح کا لگتا ہے، لیکن انداز بیان کا، مضامین کا، اور اسی طرح سے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ہر اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس کا ایک خاص موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا قیامت کا، اس نے بہرحال آنا ہی ہے، کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ میرے عزیزو، آپ اس وقت دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو یقین ہے کہ شام سورج غروب ہونا ہے، شام رات آنی ہے۔ جس طرح سے سورج کے ڈوبنے کا یقین ہے، رات کے آنے کا یقین ہے، اگلے دن صبح سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں شام کو سورج ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا، کل صبح طلوع ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح سے یہ امر یقینی ہے، اسی طرح سے قیامت کا یقین ہے کہ قیامت کے دن کی بھی صبح ہوگی۔ اور میرے عزیزو، اگر ذرا سا اس میں تردد آ گیا کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں بچا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ شک کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کو یقین چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پہلا پارہ جہاں آتا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا اس پر اس کو خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ کے پہلوں پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کیا رکھتے ہوں؟ یقین کی بات ہے، آخرت پر یقین ہو۔ یقین کامل اس طرح سے ہے کہ ذرا ادنا سا تردد آ گیا، صاف ستھرا پانی آ رہا ہے، اس ستھرے اور صاف پانی میں ذرا سا کوئی مٹیالہ پن، گدلا پن آ گیا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں؟ یار یہ پانی گڑبڑ ہے،
ذرا سی اس کی بو خراب ہو گئی، ذائقہ خراب ہو گیا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بالکل اس طرح سے اللہ کو خالص ایمان چاہیے بغیر شک اور شبہے کے۔ تو ایسا ایمان آخرت پر رکھنا ہے، ایسا ایمان اللہ کی تقدیر پر، ایسا ایمان آخرت پر، ایسا ایمان ملائکہ پر، ایسا ایمان فرشتوں پر، ایسا ایمان کتابوں پر، ایسا ایمان نبیوں پر ہوگا تو نجات ہو سکے گی، شک شبہے والا ایمان نہیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا صبح کو مسلمان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کو مومن ہوگا اور دن کو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے گا کہ وہاں اس کو کوئی شک شبہے میں مبتلا کر دے گا ایمان کے متعلق، آخرت کے متعلق، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور شام کو وہ مومن ہوگا لیکن رات کو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا کہ اس کے ذہن میں شکوک شبہات پیدا ہو گئے اور صبح وہ کفر کی حالت میں تھا۔ تو اس لیے ایسی مجالس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں تمہارا ایمان شک میں پڑ جائے، ایمان شبہ میں پڑ جائے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، ایسی چیزوں کو سننا نہیں چاہیے کہ جن سے آپ کے ایمان میں تردد پیدا ہو جائے۔ تردد پیدا ہوا تو ایمان کہاں بچے گا بھائی؟ اس لیے اپنے جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے مال کی حفاظت کیجیے۔ جیسے جان کی حفاظت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ کیا خوبصورت دلائل سے اللہ پاک نے اس دعوے کو ذکر فرمایا کہ حشر نشر ہے، موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ اس صورت کا عنوان اور موضوع ہے۔ اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں۔ ذرون بکھیرنا، میں بتاتا ہوں۔ فالحاملات وقرن، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرن، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرن، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتی ہے۔ یہ چار قسمیں کھائیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہے۔ کیا چیز بکھیرتی ہے؟ آپ جانتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے بیج چیزوں کے، پودوں کے بیج کائنات میں بکھرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ نباتات کی کثرت کی جو سبب ہے اور وجہ ہے، اور یہ ہوائیں ہیں۔ ایک جگہ سے بیج منتقل ہو جاتے ہیں اڑ کر ہواؤں میں دوسری جگہ، اور وہاں جا کے گرتے ہیں اور وہاں وہ سبزہ اگتا ہے۔ یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بکھیرتی ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح سے جس پروردگار نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کو منتقل کرتا ہے، بکھیرتا ہے، اور پھر شاید آپ کو معلوم ہو، جو لوگ کاشتکاری سے اور زمینوں کی اور پودوں کے سلسلوں سے آگاہ اور واقف ہیں، وہ شاید جانتے ہوں گے کہ پودوں کے اندر بھی، درختوں کے اندر بھی نر مادہ ہے۔ نر مادہ ہیں، تو جب نر مادہ ہیں تو جو نر کھجور ہے اس کا پھول مادہ کھجور کے ساتھ لگتا ہے، جا کے ملتا ہے تو پھل نکلتا ہے۔ یہ نظام کس نے کیا؟ یہ کون بناتا ہے کہ اس نر درخت سے پھل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پھول نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے، اور وہ مادہ کھجور تک پہنچتے ہیں تو وہاں پھل آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تعبیر نخلہ ایک مشہور عمل تھا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ کھیتی باڑی تھی، وہاں کیا کرتے تھے لوگ، وہاں یہ سلسلہ تھا کہ نر کھجور کی جو ہے نا کچھ شاخ لے کر مادہ کھجور کے ساتھ اس کے اندر ڈالتے تھے، پیوند کاری کرتے تھے تو پھل آتا تھا۔ ایک سال آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پھل نہیں ہوا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں اور میں تمہارے دنیاوی معاملات کو اتنا نہیں جانتا، دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ انتم اعلم منی بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا کر لیا کرو، آئندہ کر لیا کرو۔ میں شریعت بتانے آیا ہوں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت بتانا۔
ہاں یہ پھل پیدا ہوگا، اس کو کیسے بیچنا ہے تو حلال ہے، کیسے بیچنا ہے تو حرام ہے، کیا کیا کر، یہ میرے ذمہ یہ احکام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو یہ ہے تعبیر نخلا، تو اس سے کیا ہوا، پھل کی فراوانی ہوئی۔ تو اس طرح سے ہوائیں پھلوں کو بکھیرتی ہیں، ہوائیں پھولوں کو بکھیرتی ہیں، اور ہوائیں جو ہے وہ ذرات کو دائیں بائیں منتقل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہوائیں سمندروں سے بخارات کو اٹھا کر بکھیرتی ہیں، سمندروں سے پانی اٹھاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ یہ کیا بوجھ اٹھاتی ہیں؟ تو صاف بات ہے کہ وہ ہوائیں جو سمندروں سے بادلوں کے بوجھوں کو منوں ٹنوں اور پتہ نہیں کتنی مقدار میں وہ پانی فضاؤں میں جمع ہوتا ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہو وہ سیلاب بن جاتا ہے، آخر وہ کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے جو کہاں زمین آسمان کے بیچ میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ، وہ باریک قطرہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اپنی آنکھوں سے، اس قطرے کو اللہ نے کس طرح سے جمع کیا اور جوڑا، اور کتنا وہ بادل بنا۔ اللہ اکبر۔ کسفن، تہ بتہ یہ بادل بنتے ہیں۔ پھر یسجی سحابن، اللہ ہی اس بادل کو ہنکاتا ہے، اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بادل جب بوجھل ہو جاتا ہے، خوب بوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے یہ برستا ہے۔ یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، پھر ایسے کیوں نہیں کیا کہ جناب برسنا ہی ہے ایک دم سے اللہ پانی کو نیچے چھوڑ دیتا؟ ایک ایک قطرہ کیوں آیا؟ سبحان اللہ۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے ایک خاص طریقے سے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے برسایا ہے۔ اگر پانی کی مسلسل دہار نیچے آتی تو وہ تو ایک دم سے تمہارے گھروں کو تباہ کر دیتا، فصلیں تباہ ہو جاتی۔ ایک ایک دہار پانی کی اترتی ہے، ایک ایک قطرہ، اور وہ پھر زمین کے اندر جاتا ہے اور اس سے نباتات اگتے ہیں۔ یہ جس رب نے یہ نظام بنایا ہے، کیا وہ رب مرنے کے بعد تمہیں اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یہ یوں سمجھا ہے۔ فالجاریات یسرا، اور پھر تم نے دیکھا ہے کہ جناب ہوائیں کتنے آسانی سے اس بڑے بوجھل بادل کو، منوں ٹنوں کے حساب سے بادل کو لے کے ہانک رہی ہیں۔ اور جناب آج پورے شہر کراچی میں کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، لیکن شام کو بالکل موسم صاف ہوا، پتہ نہیں چلا بادل کہیں اور چلا گیا، کہیں اور جا کے برسا، سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کو کوئی سرحد کی پابندی تو نہیں ہے نا کہ بھئی یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، یہاں سے آگے انڈیا شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ اٹھایا اللہ نے یہاں سے، برسایا جا کر کہاں؟ کہا یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ بات سمجھے بھائی؟ یہ ہے فالجاریات یسرا، آسانی سے وہ ہواؤں ان بادلوں کو منتقل کرنے والی، والجاریات یسرا، وہ چلنے والی ہوائیں جو آسانی سے ہیں۔ اور پھر فالمقسمات امرا، جب گھٹا فضا میں بلند ہوئی اور کالے بادل ہوئے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی بارش ہو جائے گی، لیکن ان بادلوں کے ٹکڑے ہو گئے، کئی ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ ٹکڑے جہاں اللہ نے چاہا ایک ایک ٹکڑا منتقل کر دیا، ایک وہاں برسا، ایک وہاں برسا، اور جس جگہ سے اٹھایا، جس شہر کی فضا ساری کالی تھی، وہاں ایک بوند اور قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کبھی بارش کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ لیتے کہ جو پاک پروردگار اس طرح سے قطرات کو جمع کرتا ہے اور بارش برساتا ہے، وہ پاک پروردگار مرنے کے بعد ہمارے ذرات کو بھی جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بھائی یہ سمجھا ہے۔ فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو روزیوں کو تقسیم کرتی ہیں، بانٹ کے لے جاتی ہیں، یعنی بارشوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ ہے سورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، قسم ہے وہ واقعہ برحق ہے۔ انما توعدون، جس چیز کا یعنی قیامت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لصادق، وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور خبردار سمجھ لو، الدین، فیصلے کا دن، لواقع، واقع ہونے والا ہے۔ فیصلے کا دن واقع ہونے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے۔
اللہ اکبر. یہ 4 قسمیں اور پھر ایک اور قسم آئی، پھر آئی قسم والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو کہ جالی دار ہے. جالی دار، یہ ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے. رات کو دیکھو تو صحیح، رات کو دیکھو تو صحیح. کسی جنگل بیابان میں جا کے، یہاں شہر میں تو تمہیں ستارے کم نظر آئیں گے، کسی بیابان میں جا کے تو دیکھو ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے. ایک ایک ستارہ سیارہ اللہ کی قدرت میں جھکڑا ہوا ہے. ہر اپنی کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں مخصوص وقت کے مطابق چکر کاٹ رہا ہے. اور ان چکر کاٹنے میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم نہیں ہے. ہمارے روڈ پر جو ہے 100 گاڑیاں آ جاتی ہیں تو تصادم اور ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی ستارہ اپنی جگہ جب چھوڑتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہو اللہ کی قدرت ہے. ایک مشرق کے کنارے سے ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ کر مغرب کو تک بھاگتا ہے، وہ شہاب ثاقب جو شیطان کو جا کے پڑتا ہے، یہ اس اسپیڈ سے بھاگتا ہے. راستے میں کسی ستارے سے ٹکراؤ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا سوچتے نہیں. اپنا مدار اس نے چھوڑا نا، اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے، وہاں گیا اور وہاں جا کے اس شیطان کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا، لیکن ٹکراؤ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کوئی ذات تو ہے جو ان کی نگرانی کر رہی ہے. یہ زمین آسمان کے بیچ میں یہ جو معلق نظام ہے اللہ اکبر. والسحاب المسخر بین السماء والارض والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سارے کے سارے ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور یہ آسمان زمین کے بیچ میں بادل، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کو دیکھ کر تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے؟ اللہ اکبر. والسماء ذات الحبک، قسم ہے اس آسمان کی جو جالی دار ہے. انکم لفی قول مختلف، بڑے افسوس کی بات ہے. انکم، تم لوگ لفی قول مختلف، مختلف قول میں ہو، مختلف باتوں میں ہو. کچھ کہتے ہو قیامت آئے گی، کچھ کہتے ہو نہیں آئے گی، کچھ کہتے ہو ایسا ہی ہے، کچھ کہتے ہو مرنے کے بعد کیسے اٹھے گا، کچھ کہتے ہو ذرہ ذرہ ہونے کے بعد کیسے اٹھے گا. جس پاک پروردگار نے بارشوں کے ذرات کو جمع کر کے برسایا، ایک جگہ ملا دیا، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، جو ہمارا جو ہے وہ ہمارے کھیت کے اندر، اپنی زمین کے اندر جو بارش برسی ہے، یہ قطرے کہاں سے آئے ہیں؟ کس جگہ سے اللہ نے ان کو اٹھا کے جمع کر کے لگا لایا؟ اور پھر جو تمہارے پاس فصل آتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جو روزانہ، یہ اللہ کی قدرت کے مشاہدے نہیں؟ یہ کس جگہ پر کون سا دانہ کس کھیت میں اگا، کہاں پیدا ہوا، کون جانتا ہے؟ یہ اللہ تو جانتا ہے. اللہ کا نظام ہے. یؤفک عنہ من افک، الفاظ پر غور کرو، شدت ہے ان الفاظ کی. اور ایک آخری لفظ جو ہے نا، اس کا سجع، عبارت کا سجع دیکھیے، فواصل دیکھیے، عبارت کے آخری الفاظ کی شدت دیکھیے. یؤفک عنہ من افک، فرمایا یؤفک، پھیر دیا جاتا ہے، عنہ، اس حق بات سے، من افک، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، اس کو تمام نیکیوں سے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اس کے جھوٹ، اس کے فراڈ، اس کے دھوکے کی وجہ سے اس کو نیکیوں سے پیچھے کر دیا جاتا ہے. قتل الخراصون، مارے گئے، محروم ہوگے، تباہ ہوگے. قتل قتل سے، قتل کر دیے گئے، مارے گئے، تباہ ہوگے. الخراصون، جھوٹ گھڑنے والے، دین کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑنے والے، تباہ ہو گئے، مارے گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غمرۃ، اللہ اکبر، جو بہت بڑی جہالت میں ہیں. غمرہ، جہالت، غفلت. ساہون، بھولے ہوئے ہیں آخرت کو. ساہون، بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور یہ پوچھتے ہیں استہزان کہ کب آئے گا فیصلے کا دن، کب آئے گا فیصلے کا دن. یوم ہم علی النار یفتنون،
وہ دن ہے جس دن ان کو آگ میں جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، بھگتو فتنتکم، اپنے اس عذاب کو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم دنیا میں طلب کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، وہاں سے کون بچے گا؟ اس عذاب سے کون بچے گا اور کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ وقت دیا ہے دنیا میں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ماؤں بہنوں کو بھی، جوانوں کو بھی، یہ وقت دیا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے، یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے بھائی۔ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، لکھ لو، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ وہ ڈھیل دینا اس کی رضامندی کی نشانی میرے عزیز نہیں ہے۔ میں نافرمانی کروں، نافرمانی کروں، نافرمانی کروں، پھر بھی مجھے نہ پکڑے تو میں سمجھوں کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ میرا دھوکہ ہے، یہ میرا دھوکہ ہے، یہ اس کی ڈھیل ہے، یہ اس کی ڈھیل ہے، یہ اس کی مہلت ہے، اس کی مہلت۔ مجھے رجوع ہو جانا چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک دن پھر جب عذاب آئے گا، پکڑا جاؤں گا، پھر اللہ پاک میری اور آپ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور یہ قرآن کا انداز ہے، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو جنت کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ آپ جنت کو بھی سمجھ لو، تاکہ اللہ کی مہربانیوں کو بھی آپ کچھ نہ کچھ سمجھ لو۔ اللہ اکبر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات وعیون، وہ جنات اور باغات میں ہوں گے، عیون، باغات میں۔ یہ متقی لوگ، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ دے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کو رب نے دیا ہوگا اس کو لے کر خوش ہو رہے ہوں گے، آخذین لے رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو رب نے ان کو دیا ہے۔ کیوں؟ یہ سبب، یہ کیوں ملا ان کو؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ دنیا میں یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، آج انہیں نیک اعمال کا بدلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ اللہ کرے میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی بدل جائے اس آیت کو سن کر۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیا فرمایا؟ رات کو بہت کم، بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ اور قرآن کا انداز دیکھو، فرائض تو پورے کرتے ہی کرتے ہیں، فرائض کو پورا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن فرائض کے، بیٹا اس کو ان کو ادھر کر دو، پیچھے سارے نظر ہی نہیں آ رہے، ادھر کر دو، اس کو بھی ادھر کر دو، یہاں لے آؤ، ایسے اس کو بھی ادھر کر دو۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سونے والے ہیں، متقی، رات کو بہت کم سونے والے ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا، یہ صحابہ کی راتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، صحابہ کی راتوں کو، کہ ان کی راتیں کیسی تھیں۔ اب میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے، لیکن کچھ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کسی کے بارے میں کہیں گے یہ رات کو بہت تھوڑا سوتا ہے، آپ اس کے تھوڑا سونے کو بیان کرنے کے لیے کیا لفظ کہیں گے؟ بھائی یہ رات کو تو بہت کم، یہ سمجھو سوتا ہی نہیں ہے، اور کیا کہیں گے آپ؟ کسی کی رات کی کمی کو بیان کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھو قرآن نے کیا لفظ کہا، کانا، یہ لفظ ہے نا، یہ نقصان پر دلالت کرتا ہے۔ قلیل کمی کو کہتے ہیں، نقصان پر دلالت کرتا ہے۔ دو، قلیلاً، یہ جو اس کی اوپر دو زبریں ہیں یہ بھی نقصان پر دلالت کرتی ہیں۔ تین، من، یہ بھی نقصان پر دلالت کرتا ہے۔ چار، ما، نقصان پر دلالت کرتا ہے۔ پانچ، یہجعون، ہجع، یہ نہیں فرمایا ینامون، نیند کو نوم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نوم، لیکن یہاں نوم کا لفظ نہیں کہا، یہجعون کہا۔ ہجع کہتے ہیں کچی نیند کو، کس کو کہتے ہیں؟ کچی نیند،
وہ بھی اتنی تھوڑی کہ اس کے ساتھ بھی 5 لفظ ایسے ذکر کیے جو اس کی کمی پر دلالت کرتے ہیں. تو وہ صحابہ پھر کیا سوتے ہوں گے؟ کیا کرتے ہیں رات کو؟ کاروبار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں رات کو؟ انٹرنیٹ تو نہیں تھا اس زمانے میں. کیا کرتے ہیں رات کو؟ گپ شپ لگاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں رات کو. فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل پر اتنا وقت دیتے ہیں کہ رات بہت تھوڑا سونے کا ان کو موقع ملتا ہے. اور اگلی بات، اس کے بعد والی بات سنیے گا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کو وہ استغفار کرتے ہیں. جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہوا. ہم تو 2-4 رکعت فرض پڑھ کے ہم کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ارے پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں. میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی یہ حالات ہیں. میرے عزیزو، غلط فہمی میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہمیں اپنی اوقات نہیں پتہ. وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے ایک مرتبہ حجام کو بلایا بال کاٹنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، حجام صاحب نے اس کے بال کاٹے، اور بادشاہ کی ایک قیمتی ایک تجوری تھی، ایک باکس تھا جس کے اندر ہیرے جواہرات تھے، تو اور کوئی شے ملی نہیں، اسی پر بٹھایا اور بادشاہ سلامت بیٹھ گئے اور بال کاٹنے لگے. تو جب بال کاٹ کے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی، بادشاہ نے کہا کہ کچھ کیا مانگو، جو مانگو گے تجھے دوں گا. تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. بادشاہ کے تو حواس خطا ہو گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن چونکہ کہا تھا کہ جو مانگو گے تو دوں گا، تو اب لوگ تو بادشاہ ہوتے تھے، وہ پھرتے نہیں تھے اپنی زبان سے جلدی. تو خیر بادشاہ نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. وہ چلا گیا. بادشاہ نے ایک اپنے وزیر سے پوچھا کہ آج بڑا عجیب سین ہوا ہے. کیا؟ نائی کو میں نے بلایا تھا بال کاٹنے کے لیے، اور میں نے اس سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے یہ مطالبہ کر دیا، کیا کروں؟ تو کہا کہ کس طرح سے، کیسے بال کاٹے اس نے؟ تو کہا بال تو میں وہاں تھا، بیٹھا ہوا تھا، زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پیچھے تجوری جو تھی اس پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح سے اس نے تو کہا چل اب انتظار کریں، جب دوبارہ بال بڑے ہو جائیں نا تو پھر مجھے بتائیے گا. جب بال بادشاہ کے پھر سے بڑے ہو گئے، پھر کٹوانے کے لیے نائی کو آج بلانا تھا. وزیر سے مشورہ کیا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ بیٹھیے گا کرسی پر اور اس کی کہیے گا کھڑے ہو کے بال کاٹیں. اس کو کہیے گا کھڑے ہو کے بال کاٹیں. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، بال کاٹے، کھڑے ہو کے بال کاٹے. تو اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے، وزیر نے کہا تھا پھر آپ یہی سوال پوچھیے گا کہ کیا چاہتے ہو، میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا. تو آج بال کاٹنے کے بعد پھر سے بادشاہ نے پوچھا کہ جناب کیا چاہتے ہو، کیا چیز تمہیں چاہیے، میں تمہاری ہر خواہش پورا کروں گا. تو آج اس نائی اور حجام نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کے واسطے بال کاٹنے کا حق نہیں ادا ہوا، مجھے معاف کر دے. یہی معاف کر دے، یہی بڑی بات ہو جائے گی. نہیں سمجھے بات؟ تو وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ آج تو یہ کیا اس نے. کہا بادشاہ سلامت، اس کو آپ نے اپنی اوقات سے زیادہ اہمیت دے دی تھی نا. آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تجوری پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اصل میں جو نیچے تجوری تھی نا، یہ اس کا کمال تھا، سارا یہ اس کا کمال تھا. آج وہ اپنی حیثیت پر آیا. بال کاٹنے کا طریقہ جو نائی کا ہے کہ جناب آدمی کرسی پر بیٹھے اور وہ کھڑا ہو کے کاٹے، آج وہ اپنی حیثیت پر آیا. وہ اپنی حیثیت کو سمجھا، آپ کی حیثیت کو سمجھا کہ آپ بادشاہ ہیں اور میں ایک عام آدمی ہوں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے مقام کو سمجھے کہ اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. اللہ تو اللہ ہے.
2-4 نمازیں پڑھ کے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ جناب میں بڑا بزرگ ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی تو دیکھو، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کو استغفار کر کے کہتے تھے یا اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہر صحابی کا عمل تھا، ہر صحابی کا عمل تھا رات کی تہجد اور صبح استغفار کرنا، ہر صحابی کا عمل تھا۔ آج ہمارا عمل ہے؟ آج میرے جوان، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے جوان، رات کو تم 2 بجے تک لگے رہتے ہو۔ کیا 2 بجے جب تم سوتے ہو بھائی، تم 1 بجے میرا بیٹا جب سوتے ہو تو تم باوضو ہو جاؤ، 2 رکعت نماز نفل نماز توبہ پڑھ کے تھوڑا سا اللہ سے معافی مانگ کر پھر سو جاؤ۔ جتنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے لغویات پر لگائے، شاید کام پر لگائے ہوں گے، اب تھوڑا سا ٹائم رب کو دے دو، اپنے رب کو دے دو۔ یہ جو تنہائی کی آپ کی ملاقات آپ کے اللہ کے ساتھ ہے نا، یہ آپ کے کام بنائے گی۔ یہ ملاقات میں آپ کو کوئی کہے، بادشاہ کہے، آپ کو کوئی گورنر، یار میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں آج، ٹھیک ہے جی، تنہائی میں آپ ٹائم دیں گے؟ یہ تنہائی کی نماز ہر آدمی، اللہ پاک ہر آدمی سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ روزانہ مجھ سے تنہائی میں ملے، کہ میں ہوں اور میرا بندہ ہو، کوئی اور نہ ہو۔ وہ دن کی تو باجماعت نماز ہے، وہ تو اجتماعی نماز ہے۔ یہ رات کی نماز انفرادی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز یہ اللہ سے ملاقات ہے، انفرادی ملاقات ہے، یہ خصوصی وقت دیا گیا ہے آپ کو۔ اس وقت سے کیوں نہیں استفادہ کرتے ہو؟ پھر رات کو اللہ پاک کی طرف سے آوازیں آئیں، حل من سائل، کوئی سوالی ہے؟ حل من مستغفر، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے؟ حل من تائب، کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ ایک بات کا سوال رات کو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہم فضولیات میں لگے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے طے کرو، آج کے بعد سے ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، رات کو اب آخری حصے میں اٹھ سکتے ہو، جلدی سو جاؤ، آخری حصے میں اٹھ جاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے ہو، سوتے وقت جب آپ کے سونے کا ٹائم ہے اسی وقت آپ 2 رکعت 4 رکعت نفل ادا کر کے 5-6 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دیکھو کتنا لطف آئے گا آپ کو۔ موبائل سب چیزوں کو بند کر کے الگ رکھ کے بس اب آپ اور آپ کا اللہ، دیکھو کیا مزہ آئے گا۔ تنہائی میں الگ کمرے میں بیٹھ کر، الگ کمرہ میسر نہیں ہے، چہرے کے اوپر چادر ڈال دو، بس کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے، آپ کے رونے کو کوئی نہ دیکھے، آپ رونے کی شکل بنا لو۔ اللہ کو، اللہ کی قسم، یہ شکل بھی پسند ہے، آپ رونے کی شکل بنا لیں گے۔ ماں کے سامنے آپ روئیں گے اور آپ شکل بنائیں گے تو ماں کیا کہیں گے؟ ایسے ناٹک کر رہے، رو تھوڑی رہا ہے کہ نہیں؟ باپ کہے گا ایسے ہی کر رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، رونا ہونا نہیں آ رہا، دیکھو آنسو تو ایک بھی نہیں ہے اس کا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے تم شکل بھی بنا لو گے نا، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا یہ رونے کی شکل، مجھے رونا تھوڑا ہی ہے، رونے کی شکل نہیں ہے، یہ نقل کر رہے ہو، نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس لیے حدیث میں آیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ تم رویا کرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے کہ رونا نیک لوگوں کی نشانی ہے اللہ کے سامنے، تو آپ نے نیک آدمی کی شکل بنا لی نا، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ ایسا کریم رب ہے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آئیے پھر، تو ایک عمل تو یہ ہے کہ رات کو نفل ادا کرتے ہیں، دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کو کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اور وفی اموالہم حق، اور اپنے مال میں حق رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، للسائل، سائل سوالی کو دیتے ہیں، والمحروم، اور جو حاجت مند تو ہے مگر سوالی نہیں ہے۔ محروم کس کو کہتے ہیں؟ جو حاجت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا، عزت نفس بیچتا نہیں ہے کسی کے سامنے۔ تلاش کرو نا خاندان میں ایسے کو، رمضان آ رہا ہے، تلاش کرو نا ایسوں کو، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن میرے پاس ایک فون آیا ایک صاحب کا، کہ آج 18واں روزہ ہے، میں بہت اچھی طرح سے اس کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے، آج 18واں روزہ ہے،
باپ نہیں تھا، میں اور میری ماں اور میری بہنوں نے کوئی پھل کھجور کوئی شے دیکھی تک نہیں ہے آج۔ ایسے لوگ عزت نفس ہے، سوال نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کرتے ہو، کیا کرتے ہو، افطار کیسے کرتے ہو؟ پانی سے افطار ہوتا ہے، اس کے بعد جو کھانا مل جاتا ہے، کبھی روٹی ہوتی ہے، کبھی سالن نہیں ہوتا، کبھی سالن ہوتا ہے، روٹی، جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، اس حال میں بھی ہم اللہ پر خوش ہیں۔ تو ایسے افراد کو تلاش کرو نا، کتنا اجر تمہیں ملے گا۔ تم چپکے سے کسی کے گھر میں ڈال کر آ جاؤ، پتہ بھی نہ چلے اس کو کہ کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے، اور اس جس کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ بس یہ تلاش کرو، ایسے محروم تلاش کرو، ایسے خاندان میں تمہیں ملیں گے، معاشرے میں ملیں گے، محلے میں تمہیں ملیں گے۔ ڈھونڈو تھوڑی سی، اس لیے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، میں تمہارے گھر میں راشن لے کے آؤں، میں نے احسان کیا۔ میں نے کیا احسان کیا بھائی؟ مجھے پیسہ دیا اللہ نے نیکی کا خیال ڈالا، میرا کیا احسان ہے اس پر؟ احسان اس کا ہے جس نے قبول کیا ہے بھائی، یہ ہے بات۔ وفی اموالہم حق، وہ اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں سائلین کا اور محروم کا۔ لہٰذا کوشش کرو، رمضان میں مواسات کا مہینہ ہے، یہ رمضان مہینہ ہے غمخواری کا۔ مائیں بہنیں میری کہتی ہیں ان کی زبانوں پر، یہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا خوب کھاؤ، زور سے پکانا شروع کرتی ہیں، جناب کوفتے بھی تلو، پکوڑے بھی تلو، سموسے بھی تلو، یہ بھی تلو، یہ بھی تلو، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، مومن کا رزق بڑھا دیا گیا۔ اور میری ماں بہن، مومن کا رزق اس لیے بڑھا دیا گیا، پتہ ہے کیوں بڑھا دیا گیا؟ اس لیے بڑھا دیا گیا تاکہ جو 8 گھنٹے سے آپ کو رزق حاصل ہوتا تھا نا، اب وہ 4 گھنٹے محنت کر کے آپ کو حاصل ہو جائے گا، دگنا ہے۔ دکاندار تو 8 گھنٹے دکان کھولتا تھا نا، اب 4 گھنٹے کھولے گا تو اللہ تیرا رزق پورا کر دے گا، باقی 4 گھنٹے بچا اللہ کی عبادت میں لگا۔ اس لیے رزق بڑھایا گیا ہے، اس لیے بڑھایا گیا ہے۔ تو سمجھتی ہے کہ پکوڑے بھی تلوں گی، سموسے بھی تلوں گی، اور کوفتے بھی تلوں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے سارا۔ ارے ماؤں بہنوں، اسی میں سارا وقت صرف ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں بنتی تھیں؟ یہ کیا کر دیا ہے ہم نے عبادات کو بھی اپنی خواہشات کے ساتھ ملا دیا ہے۔ عبادتیں بھی، افطار بھی، سحر بھی، خواہشات۔ افطار سحر تو دعا کے لیے تھا، وہ رمضان ٹرانسمیشن وہ ایک الگ شہر ہو گئی، وہ ایک الگ بلا شروع ہو گئی تاکہ لوگ دعا نہ مانگیں۔ افطار سحر تو دعا تھی بھائی، میری بہن، میری ماں، میری بچی، سب افطار لگا دو، دسترخوان بچھا دو، اور آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ، قبولیت کا وقت ہے۔ فرشتے اتر آئے ہیں آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اللہ کی قسم فرشتے اتر آئے ہیں آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے۔ آپ دعائیں کریں، آپ کچن میں کھڑے کھڑے اذان ہوئی، وہاں ہی تو نے منہ میں کھجور ڈالی، یہ کیا فائدہ روزے کا بھائی؟ روزہ تو نے رکھا ہے لیکن خواہشات پھر پوری ہو رہی ہیں۔ جس نفس کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا تھا، اب شام کو اس کو اتنا کھلایا، وہ تو ظالم نفس اور جری ہوگا بھائی۔ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، اس جانور کی سی ہے جس کو صبح سے لے کر شام تک باندھ دو اور شام کو اس کو وافر کھلاؤ، وہ باندھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مقصود ہی روزے سے کیا ہے؟ نفس کی طاقت کو کمزور کرنا، اور یہ کمزور جب ہے اس لیے روزہ رکھ کر اس کو کم کھلانا ہے، ضرورت کا کھلانا ہے اس کو، تاکہ گناہوں کی طاقت اور جذبات کم ہو جائیں، نیکی کی طاقت غالب آ جائے۔ اب تم نے اتنا کھلانا ہے اس کو کہ جتنے سے تم جی سکو۔ یہ ہے روزے کا ہدف اور مقصد۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا خیال کریں۔ تو جو اللہ نے فراوانی دی ہے تلاش کرو، افطار کراؤ۔ گھر کے 10 آدمی ہیں میرے عزیزو، 10 آدمی 10 کے 10 روزہ افطار کرائیں لوگوں کو، اپنی طرف سے بھیجے دائیں بائیں ہیں۔ بیٹے سے بھی صدقہ کراؤ، بیٹی سے بھی صدقہ کراؤ، بچے سے بھی صدقہ کراؤ۔ یہ 10 ڈبے کھجوروں کے میں لے کے آیا ہوں بیٹا، یہ ایک ابا کی طرف سے، ایک اماں کی طرف سے، یہ بیٹے کی طرف سے، یہ سب کی طرف سے یوں کرو تاکہ ایک پتہ تو چلے۔ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی خیر خبر لینے کا مہینہ ہے یہ۔
اس لیے بھوکا رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، دوسروں کی بھوک کا احساس ہو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں کتنی نشانیاں نہیں دیکھتے ہو، اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آیاتٌ کئی نشانیاں ہیں، للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ارے بھائی زمین میں کیا دیکھتے ہو؟ وفی انفسکم، اپنی جانوں میں تو تم دیکھو اللہ کی قدرت کی تمہیں کتنی نشانیاں نظر آئیں گی۔ یہ آگے دیکھو، ڈانٹ دیکھو، افلا تبصرون، ان اپنی جسم میں بھی نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ یہ تمہیں جو آنکھ اللہ نے دی ہے، کیسی آنکھ دی ہے اللہ پاک نے، یہ کیسے رنگوں کا بھی فرق کرتی ہے، دیکھتی بھی ہے، رنگوں کا بھی فرق کرتی ہے، کئی قسموں کے رنگوں کا فرق کرتی ہے، کان میں سنوائی آواز سنتا ہے اور سن کر آوازوں میں یہ فرق کرتا ہے، یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ بیوی کی آواز ہے، یہ بیٹی کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں۔ یہ کیا نظام ہے بھائی؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ اس دن میں کرنگی ایک جگہ پر گیا بیان کے لیے، وہاں ایک جماعت آئی ہوئی تھی، بنگلہ دیش جا رہی تھی، اور اس جماعت میں گونگے تھے، گونگے تو گونگے بہرے بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو میں نے گونگے بہرے آج سے پہلے بھی دیکھے، گونگے بہرے اشاروں سے بات کرتے ہیں، لیکن اس جماعت میں ایک گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، نابینا بھی تھا۔ اب سوچو تو صحیح، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ دیکھنے والے جو گونگے ہوتے ہیں وہ اشاروں سے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں نا، اپنی بات اشاروں سے سمجھاتے ہیں۔ اب یہ تو نابینا ہے، وہ اشارے تو کر رہا ہے، اب اس کو بات کیسی سمجھائیں؟ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اس کو کیا اشارہ کرے؟ جو اس کے ماتھے پر لکھتے تھے ساتھی، جو بات اس کو کوئی خاص اشارے تھے، خاص کوڈ تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سمجھ جاتا تھا۔ اللہ کا کیا نظام ہے، اس کو دیکھ کر پھر پتہ چلتا ہے یا اللہ آنکھ کی کیا قیمت ہے، یا اللہ زبان کی کیا قیمت ہے، یا اللہ کان کی کیا قیمت ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو اب وہ میرا بیان سنا، میرے بیان کی ترجمانی اس کو پوری کی پوری ساتھی نے اسے ترجمانی کی ہے، ایسے ایسے تیز تیز لکھ کر ماتھے میں، یہ پتہ نہیں کیا اشارے تھے وہ کر رہا تھا، لگا ہوا اس کے ساتھ ترجمانی کر رہے۔ جب ترجمہ بعد میں فارغ ہوا تو پھر میں اس کے پاس گیا ملنے کے لیے، پھر اس نے ترجمان نے اس کو پتہ نہیں کیا میرا اشارہ دیا کہ مولوی صاحب جس نے بیان کیا وہ آیا ہے، اس نے مجھے گلے لگا لیا، اور پھر اس نے کچھ کہا، میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بہت شاندار بیان کیا، بہت شاندار بیان کیا، ایمان تازہ ہو گیا ان کے۔ اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا اس کو سارا سمجھ میں آیا، اگر آپ کہیں تو یہ سارا بیان سنا سکتا ہے آپ کو، یہ سارا سنا سکتا ہے۔ کہنے لگے ساتھی 2 دن پہلے اس نے بیان کیا وہی اشاروں میں، اور ترجمان تھا تو اشاروں میں اس نے ایسا بیان کیا کہ سارے مجمع کو اس نے رلا دیا۔ یا اللہ جن کو تو نے آنکھیں دی ہیں وہ آنکھوں سے تیرے دین کو نہیں دیکھتے، کتاب کو نہیں دیکھتے، یا اللہ جن کو تو نے زبان دی ہے وہ اس زبان سے نیکی کا حکم نہیں کرتے، تو کیا یہ اندھا قیامت کے دن نہیں کھڑا ہوگا ہمارے سامنے؟ یہ نابینا اور اندھا گونگا نہیں کھڑا ہوگا؟ اے اللہ مجھے تو نے گویائی بھی نہیں دی ہے، سنوائی بھی نہیں دی ہے، بینائی بھی نہیں دی ہے، پھر بھی میں نے نیکی کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اے اللہ جن کو نے کان بھی دیے صحیح، اور جن کی آنکھیں بھی صحیح دی، جن کی زبان بھی نے عطا کی ہے، شاندار بولنے والی زبان دی ہے، انہوں نے کیا کام کیا تیرے دین کا؟ اس لیے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے آئے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب میں بلند ترین صفت کیا ہے؟ لفظ رحمان، وہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ خلق الانسان، مخلوقات میں سب سے بلند ترین مخلوق ذکر فرمائی، کون؟ انسان۔ الرحمن علم القرآن، کتابوں میں سب سے بلند ترین کتاب قرآن، اس کا ذکر فرمایا۔ ادھر دیکھو، رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی؟ انسان۔
پھر کیا کہا؟ علمہ البیان، انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں میں کس صلاحیت کو ذکر فرمایا؟ علمہ البیان، گویائی اس کو سکھائی، بولنا سکھایا۔ یہ بولنا سکھانے کی صفت اور یہ خوبی اس لیے ذکر کی کہ تمہیں قرآن اس لیے دیا تاکہ اس قرآن کو تم پڑھو، بول کر اس کو آگے سمجھاؤ دوسروں کو۔ میرے عزیز، کتنی زبان میری چلتی ہے قرآن سمجھانے کے لیے؟ ہر کوئی سوچے نا، میں کیا کرتا ہوں دین کو سمجھانے کے لیے، میں نے کتنا اپنا وقت دیا ہے، کتنی اپنی صلاحیت کو لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے بات، وفی انفسکم، تمہاری جان میں کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک عالم اکبر، عالم اصغر، ساری کائنات عالم اکبر ہے، انسان کا جسم عالم اصغر ہے۔ عالم اکبر میں اللہ پاک نے چاند سورج بنائے روشنی کے لیے، عالم اصغر میں جسم میں اللہ نے بنائی 2 آنکھیں روشنی کے لیے۔ عالم اکبر کائنات میں اللہ پاک نے پہاڑ بنائے، چٹیل میدان بنائے۔ عالم اصغر انسان کے جسم میں ہڈیاں پہاڑوں کی طرح ہیں اور ہتھیلی چٹیل ہے، اس پر کوئی سبزہ نہیں ہے۔ جنگلات ہیں عالم اکبر میں، عالم اصغر انسان کے جسم میں جنگلات ہیں، سر کے بال جنگلات کی طرح ہیں۔ عالم اکبر جنگلات کو آزاد چھوڑ دیا جائے، درندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالم اصغر سر کو آزاد چھوڑ دیں گے، صفائی نہیں کریں گے، جوئیں پیدا ہو جائیں گی۔ جو ادھر ہے وہ ادھر انسان کے جسم میں ہے۔ یہ انسان پوری کائنات ہے۔ یہ عالم اکبر کائنات میں پانی ہے، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے۔ اس عالم اصغر انسان کے جسم میں میٹھا لعاب میٹھا ہے، آنکھوں سے نکلنے والا پانی کھارا ہے، پتے کا پانی کڑوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ اسی لیے کہا نا کہ جو کائنات نے بنایا وہ تمہارے جسم میں۔ عالم اکبر کچھ جگہیں زیارت کرنے کے لیے ثواب ہوتا ہے نا، مکہ مکرمہ کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو جناب، مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، انسان کا چہرہ ہے، ماں کا چہرہ دیکھو ثواب، باپ کا چہرہ دیکھو ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ عالم اکبر کائنات میں کچھ چیزیں دیکھو گے گناہ ہوگا، معصیت ہے۔ عالم اصغر میں بھی اجنبی چہرہ دیکھو گے، غیر محرم کا چہرہ، گناہ ہے۔ عالم اکبر میں اللہ نے بارشیں برسائیں اور زمین کے اندر نالیاں چلتی ہیں پانی کی، اندر تہ میں نالیاں، یہاں بورنگ کرے نکلا پانی، ادھر بورنگ کی نہیں نکلا، یہ اندر نالیاں ہیں نا۔ اسی طرح سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں نالیوں کی طرح، پورے جسم میں خون پھیلا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نظام اللہ کا، غور کرو اس پر۔ اس لیے کہا وفی انفسکم۔ بارہا اس آیت کو تم نے پڑھا ہوگا، کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فی انفسکم، اپنی ذات میں غور کر، اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، ارے تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تم زمین میں ڈھونڈتا ہے۔ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگ۔ وما توعدون، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب آسمانوں میں ہے، اللہ سے رجوع کرنا۔ دنیا میں رزق تو ایک سبب ہے بھائی، آپ کی ملازمت، مزدوری، دکان سبب ہے، سبب ہے، سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جاتا ہے میرے عزیز، سبب ہوتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگلی بات پھر قسم کھائی ہے، تیرے آسمانوں کے رب کی قسم اور زمینوں کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، میدان محشر کا فیصلہ برحق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، ایسے برحق ہے جس طرح سے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو، ایک دوسرے کو نظر آتے ہو، سمجھے؟ مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی شبہہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے یہ ہے، اسی طرح سے میدان محشر برحق ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھو گے جیسے میں اور آپ ابھی آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک بدو آیا تلوار نکال کے، اے اللہ کے رسول، کون نہیں مانتا؟ کون قیامت کو نہیں مانتا؟ میں اس کا سر قلم کر دوں گا، سر اڑا دوں گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے قسم جو کھائی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آسمانوں زمینوں کے رب کی قسم کے قیامت برحق ہے، تو کوئی نہیں مانتا جبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے نا، مجھے بتائیے کون نہیں مانتا؟ نہیں سمجھے اللہ سے کیا پیار تھا اس شخص کو، مجھے بتائیے اللہ کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کون نہیں مانتا؟ اللہ اکبر۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
اب یہ بات آئی، قیامت کی ختم ہوئی، اب دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو رب قیامت قائم کرے گا اس نے دنیا میں بھی عذاب کے نمونے بھیجے ہیں۔ اب ایک واقعہ آیا، پہلا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کا آنا، اور یہ تمہید ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آپ نے سنی؟ المکرمین، معزز مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یہ فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کوئی انسان ہے، اور انہوں نے کھانے کا انتظام کر دیا، اور جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا اسحاق، اور اس بیٹے اسحاق کے بعد اللہ آپ کا پوتا بھی دے گا آپ کی زندگی میں، یعقوب بھی۔ نہیں سمجھے؟ تو بیوی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارا نے جناب تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا، اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ بڑھاپے تک اللہ سے مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قالو، ان مہمانوں نے کہا سلاما، ابراہیم سلام ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، تم کون ہو؟ کوئی اجنبی لوگ لگتے ہو۔ اجنبی تھے نا، جان پہچان تو نہیں تھی، انسانی شکل میں تھے فرشتے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فراغ الی اہلی کا معنی چپکے سے آہستہ سے کھسک کر نکل گئے، اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے، اور فجاء بعجل سمین، اور لے کر آئے ایک بچڑا موٹا فربہ لے کر آئے۔ ایسے نہیں لے کر آئے، پکا کر تل کر لے کے آئے۔ بھائی سوچتے ہو فارمی مرغی بڑی مشکل سے ہم مہمان کے لیے ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا ہے۔ کوئی مہمان کوئی 100 50 150 250 400 600 لوگ نہیں تھے، 3 فرشتے تھے، 3 فرشتے۔ یہ ہے مہمان کا اکرام۔ تو کیا کیا؟ فجاء بعجل سمین، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کا بچہ، بچڑا جاندار سمین موٹا ذبح کیا، اور اس کو پکایا اور پکا کر لے آئے۔ اب وہ قرآن مقصودی بات کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے ذبح کرنے میں، کھال اتارنے میں جو ٹائم لگا، وقت لگا، اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ فقربہ الیہم، یہ نہیں پوچھا بھائی کھانا کھاؤ گے، کھانا کھا کے آئے ہو؟ نہیں، کھانے کا وقت ہے بھائی، کھانا پیش کرو میرے عزیزو، کیا پوچھنا ہے؟ کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے؟ پیش کر دو کھانا، نہیں کھایا تو واپس اٹھا کے لے جائیں گے، پیش کر دو۔ ہم پوچھیں گے کھانا کھاؤ گے تو کون ہوگا جو کہے گا ہاں کھاؤں گا؟ وہ تو شرم کے مارے یہی کہے گا نا، نہیں حضرت نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اکبر، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ تو یہ تو آدمی شرما حضوری میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا، اندر سے سخت بھوک ہوتی ہے۔ تو آداب بتائے کہ بھائی تم کھانا پیش کرو نا، تم اگلے سے کہو گے کھاؤ گے تو نہیں، تو وہ کہاں کھائے گا، کیا کہے گا؟ آخر اس کی بھی غیرت ہے، وہ تو یہی کہے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ، مہمان عزت ہے مہمان گھر میں آنا۔ پہلے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی مہمان نواز۔ ہاں، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب امام اصمعی کہتے میں جا رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے سلام کیا، بیابان جنگل میں کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، سلام کیا، اس نے کہا لا ارد علیک السلام، سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک تو میرا حق نہیں ادا کرے گا۔ ابے میں نے کہا کیا حق ہے تیرا بھائی؟ کہا میری ایک دن کی مہمان نوازی قبول کرو تب میں سلام کا جواب دوں گا۔ ایسے لوگ تھے،
اچھا بھائی اس کو لے آئے، ٹھیک ہے بھائی، کہنے لگے مجھے تو لگی تھی بھوک، شکر ہے کوئی مل گیا کھانے کو، سفر تھا۔ تو کہنے لگے جیسے ہی جھونپڑے کے پاس پہنچا تو اس نے آواز جو ہے دی اپنی بہن کو، یا اختہ یا ابشری ابشری جا ضیف، اے بہن خوشخبری ہو، مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے۔ پھر جناب اس نے پھر امام اسماعیل فرماتے ہیں میں نے پھر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں سلام ہو۔ پردہ تھا بیچ میں جھونپڑے کے اندر، تو اندر سے آواز آئی، لا ارد علیک السلام حتی تعطینی حقی، میں بھی سلام کا جواب نہیں دوں گی جب تک تو میرا حق نہیں ادا کرے گا۔ اچھا بھائی کون سا حق ہے؟ مہمان نوازی، کھا کے جاؤ ہمارے پاس۔ کھانا بنایا، پر تکلف کھانا انہوں نے کھلایا مجھے، اور جب میں کھا چکا پھر انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ ایسے لوگ تھے، یہ عرب میں مہمان نوازی تھی، سمجھے بھائی۔ حاتم طائی کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے زیادہ کسی کو سخی دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کیسا دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، رات تھی اور ایک خوفناک رات، بارش تیز ہو گئی اور ایک جھونپڑا میں نظر آیا، ہم نے کہا چلو یہیں ہم ٹھہرتے ہیں۔ اس آدمی نے ہمارے لیے بکری ذبح کی۔ کیا ذبح کی؟ بکری ذبح کی۔ تو جلدی جلدی، باقی بکری تو پک رہی ہے، جلدی جلدی اس کا مغز نکال کے ہمارے لیے لے آیا۔ تو جناب وہ ہم نے کہا واہ کیا خوب مغز پکایا ہے تو نے، بڑا اچھا۔ تو ہمیں مغز اس کا اچھا لگا، اس نے مغز کھلانے کے لیے 40 بکریاں ذبح کر دی۔ کہ مہمانوں کو مغز اچھا لگتا ہے، 40 بکریاں اس نے ذبح کر دی۔ سوچو تو صحیح۔ تو یہ عرب کی یہ صفت تھی مہمان نوازی کی، اور پھر اللہ دیتا بھی ہے بھائی، مہمانوں کی خاطر تواضع کرو، پھر اللہ دیتا بھی ہے، اللہ کھلاتا بھی ہے۔ اور نہیں کرو گے تو اللہ پاک ایسے اسباب لے آئے گا کہ زبردستی کسی کو کھلانا پڑے گا۔ اس لیے دعا کی ہے نا اللہ کے نبی نے کھانے کے بعد، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیک لوگ آپ کے گھر میں کھانا کھائیں۔ یہ دعا کس کو یاد ہے آج؟ جس کے گھر میں آپ دعوت کھائیں نا، نکلتے وقت آپ یہ دعا دیں، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیک لوگ آپ کے گھر میں کھانا کھائیں، وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار آپ کے یہاں روزہ افطار کریں، وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے رحمتیں لے کے اترتے رہے۔ یہ ہے، اور اگر یہ نیک نہیں کھائیں گے تو پھر وہ رات کو ڈاکہ ہو جائے گا، لے کے چلے جائیں گے، سارا بدمعاش لے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی بھائی۔ فقربہ الیہم، ابراہیم علیہ السلام نے قریب کیا، قال الا تاکلون، ارے کھاتے نہیں ہو؟ تو وہ کھا نہیں رہے تھے، فرشتے تھے، وہ کیا کھائیں گے؟ فرشتوں نے تو کھانا نہیں کھانا۔ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی دشمن آتا تھا نا تو وہ دشمن اپنے دشمن کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ مارنے آیا ہے نا، مارنے آیا تو کھانا کھا کر پھر مارے، بے غیرتی کی بات ہے۔ آج کل لوٹ بھی لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، گھر بھی لوٹتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں سارا۔ اللہ اکبر۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا نہیں غم نہیں کرنا، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی ایک سمجھدار لڑکے کی، مراد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاقبلت امرأتہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سامنے آ گئی، فی سرۃ فسکت وجہها، اور بولتی ہوئی آئی، اور فسکت وجہها، اور اپنے پیشانی پر زور سے ہاتھ مارا، وقالت، کہنے لگی، عجوز عقیم، بوڑھیا اور بچہ جنے، اس عمر میں بچہ جنوں گی کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور بیوی کی عمر 99 سال تھی۔ 99 سال، جو اللہ جوانیوں میں دیتا ہے وہ اس زمانے میں بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو کہا قالوا کذالک، اسی طرح سے اللہ دے گا آپ کو۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا، انہ هو الحکیم، اللہ حکمتوں کا مالک ہے، آج تک اس اللہ نے تمہیں بچہ نہیں دیا، اب دے گا۔ کیوں نہیں دیا یا اللہ، جوانی میں کیوں نہیں دیا؟ ارے اس کی حکمت کا تقاضا ہے، دنیا کو سمجھانا اور بتلانا مقصود ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں اور باپ کے بھی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ قال فما خطبکم، خیر سوال جواب ہو گیا، فرشتوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی کہ اچھا بھائی کھانا تو نہیں کھانا، یہ تو نہیں کہا کہ تم نے میرا بچڑا ضائع کر دیا۔ بھائی ابے پہلے بتا دینا فرشتے پہلے بتا دینا تم نے میرا بچڑا ضائع کر دیا۔
کوئی اور کھا لے گا، چلو کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اے رسولو، خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے تو ایک کافی تھا، یہ تم زیادہ آئے ہو کیوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کون سے مجرم ہیں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے اور یہ شام سے آگے صدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اس کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے جرائم تھے، بدترین جرائم تھے ان کے، وہ ہے جنس پرستی۔ جنس پرستی کا جرم بدترین جرم تھا کہ مرد سے فائدہ حاصل کرتا تھا، جنسی تسکین حاصل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ راستے میں ڈاکے ڈالنا ان کا کام تھا، اس کے علاوہ لوگوں کو خوف و ہراس پھیلانا ان کا کام تھا، سیٹیاں بجانا ان کا کام تھا، کبوتر بازی، کبوتروں کو لڑانا ان کا کام تھا۔ یہ بدترین پیشہ تھا، مشغلہ ان کا تھا۔ تو بہت سمجھایا لوط علیہ السلام نے، ارے ظالمو، بیٹیاں ہیں نا، میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو حلال سمجھو۔ اور یہ جب مہمانوں کو دیکھا، لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے، بیوی نے تو جا کے بتا دیا پوری قوم کو، بیوی کافرہ تھی، بیوی نے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت 2 لڑکے آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو قوم کو تو یہ چاہیے تھا، دوڑتے ہوئے آئے، دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے بہت کہا، اللہ کے بندو، ابھی لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے بھی کہا، اللہ کے بندو، مجھے مہمانوں کے سامنے کیوں رسوا کرتے ہو تم؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں کیوں بلایا ان کو اپنے گھر میں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ جب پریشانی دیکھی لوط علیہ السلام کی ان فرشتوں نے، تو فرشتے بول پڑے، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، انا ارسلنا، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے، انا رسل ربک، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یوں ایک ہاتھ کیا فرشتے نے، اندھے ہو گئے، سارے اندھے ہو گئے۔ اے لوط آپ خود لوگ اپنے آپ کو اور ایمان والوں کو یہاں سے لے کے نکلیے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی، اس کو پیچھے ہی چھوڑیں گے آپ، بیوی نہیں جائے گی۔ پتہ چلا پیغمبر کی پیغمبری بھی بیوی کو نہیں بچا سکی، نہیں جائے گی، یہ پیچھے ہی رہے گی۔ جب لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، فرشتے نے اس بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے گیا۔ آسمان کے فرشتوں نے ان کی چیخ و پکار کو سنا اور پھر الٹ کر بستی کو نیچے مار دیا اور زمین کے اندر دھنس گئی۔ آج بھی بحر میت کے نام سے وہ جگہ موجود ہے، مردار بحر، سمندر، جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اللہ کی عبرتیں ہیں، یہ کہ جو اللہ نے نافرمان قوموں پر یہ عذاب نازل کیے، یہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہے، تو کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب نہیں برس سکتا؟ آج اس قسم کی بے حیائیاں اگر جوانوں میں آ جائیں، اس قسم کی بے حیائی اگر بچیوں میں آ جائے، جوان لڑکیوں میں آ جائے، اور جناب اس کو معاشرے کا حصہ سمجھیں، اور جناب اس کو ہم جدت کا زمانہ دیں اور زمانے کے تطور کا زمانہ دیں کہ اس وقت زمانے کی ضرورت ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، کیا زمانہ بے حیائی سکھا رہا ہے؟ اس کو ساتھ ہم چلیں گے۔ عورت کو حکم ہے چھپنے کا، عورت کو حکم ہے باپردہ ہونے کا، جوان کو حکم ہے نظر نیچی کرنے کا۔ جس گھر میں سورۃ النور کو سکھایا گیا ہو، سورۃ النور کی تلاوت پڑھی جائے، اس گھر میں بے حیائی کبھی بھی نہیں داخل ہوگی۔ جوان بھی باحیا ہوگا، اللہ کی قسم وہ جوان باہر نکلے گا، وہ مولوی نہیں ہوگا، وہ حافظ نہیں ہوگا، وہ قاری نہیں ہوگا، وہ عام آدمی ہوگا، لیکن اجنبی عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لے گا، غیر محرم کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میری بھی بہن ہو سکتی ہے، اگر میں نے اپنی نظر کسی پر غلط دوڑائی تو میرے گھر میں میری بہن بھی ہے۔ یہ بدلہ دنیا میں ختم ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی پر بری نظر دوڑائی تو میری بہن پر بھی کوئی بری نظر سے دیکھے گا، اس کو بھی۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ پتھر برسائیں۔ اس پر کیا اوپر لے جا کے زمین پر پٹخ دیا گیا اور پھر پتھر برسائے گئے، پتھر مسومۃ عند ربک، اور وہ پتھر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں پر پڑے گا۔ للمسرفین، حد سے تجاوز، حد انسانیت سے گزرنے والے، انسانیت کے حد سے گزر گئے تھے،
ایسا تو جانور بھی نہیں کرتا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ایمان والوں کو ہم نے نکالا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس میں صرف لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور ان کی بچیاں تھیں جو چھوٹی، وہ صاحب ایمان تھیں. باقی کوئی 2-4 اور لوگ تھے، باقی سب کفر پر تھے، سب غرق ہوئے. وترکنا فیہا آیۃ، اور اس واقعے کو ہم نے نشانی بنایا ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈریں، عذاب العلیم، اللہ کے دردناک عذاب سے. ایسے مناظر پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر ڈرنا چاہیے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تمہیں نہیں معلوم، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، بڑے واضح معجزات دے کر. فتولی برکنہ، تو فرعون نے اعراض کیا، اپنے تمام کے تمام اراکین سلطنت کو لے کر، وزراء کو لے کر، سب نے اعراض کیا. وقالا، کہنے لگا، سحر، یہ موسیٰ جادو کر رہا ہے یا پاگل ہے. فاخذناہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس فرعون کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا. فنبذناہم فی الیم، ان کو ڈبو دیا ہم نے سمندر میں. وہو ملیم، بعد میں افسوس تو کرتا رہا لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں. عذاب آنے کے بعد افسوس کا کوئی فائدہ نہیں. وفی عاد، اور قوم عاد کا زمانہ بھی دیکھو. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس قوم عاد پر، یہ قوم عاد تھی بڑی طاقتور، دنیا کی سب سے طاقتور قوم. نوح علیہ السلام کے بعد نبی ان کے ہود علیہ السلام تھے. نبی ہود سمجھاتے تھے نہ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھا نہیں ہے تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا؟ کیا عذاب آیا بھائی نوح علیہ السلام کی قوم پر؟ پتہ تو تھا، ڈبوئے گئے، غرق ہوئے اور زمین سے پانی نکلا. انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے. بھائی ہمیں کون، یہاں پہاڑوں میں کہاں سے پانی آئے گا، یہاں کیسے آئے گا؟ سمجھے بھائی؟ انہوں نے، اللہ نے ہوا مسلط کر دی. ہوا ایسی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوبا، سخر علیہم 7 دن 8 راتیں ہوا مسلط ہوئی. اس ہوا نے ان کو گھروں سے نکالا، فضا میں بلند ہوئے، ان کے سر ٹکرائے، بھیجے نکلے. اس زور سے اللہ نے ٹکرایا ان کے سروں کو، بھیجے نکلے، زمین پر پڑے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، کھجوروں کے لمبے لمبے تنوں کی طرح، دنیا کی سب سے لمبی قوم تھی، لمبے قد تھے، بڑی جسامت کے مالک تھے. کہا دیکھو نا کوئی باقی بچا ان میں، کہاں گئے؟ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور قوم ہے؟ تو یہ فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے ہوا کو مسلط کیا. ما تذر من شیء، کسی چیز کو اس ہوا نے نہیں چھوڑا. اتت علیہ، اس ہوا پر، اس ہر شے پر وہ ہوا آئی. الا جعلتہ کالرمیم، اور ہر شے کو اس نے چورا چورا کر دیا. آدمیوں کو چورا چورا کر دیا، مکانات کو اس نے چورا چورا کر دیا. تیز و تند ہوا آئی. وفی ثمود، اور قوم ثمود کا تذکرہ بھی سنو. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، عجیب انداز ہے قرآن کا، یہاں ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا واقعہ سنا دیا، ایک ایک لفظ. اور یہ سورہ ہود کے اندر یہ واقعات تفصیل سے ہے، 2 رکوعوں کے اندر ہے، ایک ایک رکوع کے اندر وہاں تفصیل سے یہ واقعات ہیں. لیکن یہاں صرف اشارے دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو نا یہ قومیں کیسے غرق ہوئی ہیں. اور قوم سمود، صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے. جب ان سے کہا گیا مزے اڑا لو 2-4 دن، فاتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فاخذتہم الصاعقہ، انہوں نے پہاڑوں میں اس طرح سے گھر بنا لیے تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ قوم ہم سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی ہوا سے، ان سے پہلے تباہ ہوئی قوم نوح پانی سے. ہاں ایسے ہواؤں، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنائے کہ نہ تو یہاں آندھی آ سکتی ہے، نہ یہاں پانی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ یہاں آندھی آئے نہ یہاں پانی آئے. اللہ عذاب دینے میں نہ پانی کا محتاج نہ آندھی کا محتاج. اب اللہ نے ایک نیا عذاب یہاں بھیجا. فاخذتہ الصاعقہ، ایک فرشتے نے آ کر زوردار چیخ لگائی، اس کی ہیبت سے، خوف سے کلیجے پھٹ گئے سب کے. ہوا تو نہیں آئی نا، یہ تو آ سکتا ہے. اللہ اکبر. وہم ینظرون، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے.
فما استطاعوا من قیام، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، وما كانوا منتصرین، اور آج ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کا بھی واقعہ یاد کرو، انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک یہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ ان کے بھی تباہی کے ذکر، یہ 5 قوموں کی تباہی کو بیان کر کے یہ سمجھایا جو رب اس دنیا میں قوموں کو تباہ کر سکتا ہے وہ نافرمانوں کو اب بھی ہلاک اور تباہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا تم اگر اپنے نبی کی دعا سے بچے ہوئے ہو تو تم نافرمانی نہ کرو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کیا ہی خوب ہم پھیلانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر شے میں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھو تو صحیح۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم سمجھو کہ جناب دنیا، ہر شے میں جوڑا، یہ دنیا پھر آخرت آئے گی، یہ بھی جوڑا ہے، دنیا آخرت یہ جوڑا ہے، سمجھو تم۔ پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، اور کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبین، میں اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں بھی اللہ کی جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اے نبی جس طرح سے آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس طرح سے آپ سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں وہ رسول کو کہتے تھے ساحر، جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اتواصوا بھی، ایسا لگتا ہے پچھلوں نے بعد کو وصیت کی ہوئی ہے کہ نبی آئے تو یوں مخالفت کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا۔ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ پہنچا۔ اب اگلی بات سنیے گا، اگلی بات بڑی اہم ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ وذکر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب ایمان والا نصیحت کی بات میں بیٹھتا ہے نا، عمل کی نیت سے بیٹھتا ہے تو اس کو فائدہ دیتی ہے۔ آج کی اس سورۃ الذاریات کی نصیحتوں میں بھی کتنا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اندر جتنا لینے کی صلاحیت آپ کا برتن ہے نا، جتنا لینے کا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ایسی مجالس میں بیٹھا کرو اور خالص ہو کر بیٹھا کرو، عمل کی نیت سے بیٹھا کرو۔ تو اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہے بیٹا، کوئی غرض نہیں ہے۔ ساری کائنات دنیا کے لیے، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے کہ میری بندگی کر، اللہ کی بندگی کر، اللہ کی عبادت کر، گناہ سے بچ، نافرمانی سے بچ جا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جا۔ آگے دیکھو، آگے جملہ سنو تو صحیح۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق تو نہیں چاہتا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے کوئی رزق تو نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کوئی رزق تو نہیں چاہتا کہ یہ نماز پڑھیں اور یہ مجھے یہ کما کر دیں، نہیں نہیں نہیں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلایا کرے، میں تو کھانے سے پاک ہوں، میں تو کھانے سے پاک ہوں۔ اس عبادت میں میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تم نہیں کسی کو دیتے ہو۔ میں نہ کماؤں تو کیسے کھلاؤں گا؟ نہیں، اللہ دیتا ہے۔ ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا ہے، نہایت ہی طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے بھی گناہ ایسے ہی ہیں جیسے ان مشرکوں کے عذاب گناہ ہیں۔ فلا یستعجلون، اے نبی اے ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ عذاب پر جلدی نہ کریں، عذاب وقت پر آئے گا۔ فویل للذین کفروا، پھر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من یومہم الذی، اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، اس دن جب آئے گا وہ دن تو پھر تباہی آئے گی۔ اور وہ دن پھر بدر کا آیا دنیا میں، وہ تباہی مچی کہ ساری لیڈ قیادت ماری گئی ان کی،
اور پھر اس کے بعد وہ دن آیا سن 9 ہجری کو صاف صاف اعلان کر دیا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب پورا جزیرہ عرب ہم نے اسلامی ایک تہذیب اور ثقافت اسے بنانا ہے، اسلامی ایک سینٹر بنانا ہے پورے جزیرہ عرب کو۔ تو مکہ والوں کو بھی اعلان کر دیا گیا 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو مارے جاؤ گے، یا مکہ چھوڑنا پڑے گا یا پھر مارے جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وقت دو تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، وقت دو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں میں برکت عطا فرمائے، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ جوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے، آپ کی تعلیم کا زمانہ ہے، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے، قرآن سیکھو، پتہ چلے اللہ کا پیغام ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اللہ پاک کی اطاعت کس طرح سے کروں ہیں۔ تو دورہ تفسیر وہاں پر حنفیہ میں بھی ہمارا شروع ہے، اور وہ اسباق ہوتے ہیں صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک۔ www.darsequran.com